بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جن زیادہ بھٹک کر ہماری چھت پر آ گیا۔ وہ بہت بیمار تھا۔ میں اسے گھر والوں سے چھپ کر کھانا دیتی، لیکن وہ تندرست نہ ہو سکا اور مرتے ہوئے اپنی ساری طاقت مجھے دے گیا۔ آج پھر جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو گھر میں داخل ہوتے وقت میرا پارا چڑھ گیا تھا۔ غصے سے میرا دماغ کھول رہا تھا۔ آج پھر اس لفنگے نے میرا راستہ روکا تھا اور مجھ سے اظہار محبت کے نام پر بکواس کی تھی۔ میرا دل کرتا تھا اس کا منہ توڑ دوں، دل کر رہا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں، مگر اپنے ابو اور بھائی کی عزت کا خیال کر کے میں خاموش ہو جاتی تھی۔ اگر میں اسے کچھ بھی کہتی تو ساتھ میرا بھی تماشا بن جانا تھا، اور یہ بات مجھے منظور نہیں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو پھپھو لوگ آئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر زبردستی اپنے چہرے پر بشاشت طاری کی اور ہنستے مسکراتے سب سے ملی، اور کمرے میں آ کر لباس بدلنے کے بعد میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ رخصت ہوئے تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں 2 کمرے، ایک اسٹور، کچن اور باتھ روم تھا۔ ابو نے ایک کمرہ اوپر بنایا ہوا تھا جسے ہم بہن بھائی اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایک کمرے میں امی ابو ہوتے تھے اور ایک کمرے میں ہم تینوں بہن بھائی ہوتے تھے۔ نبیل اور سلمہ مجھ سے چھوٹے تھے، وہ دونوں جڑواں تھے۔ میں دونوں سے 2 سال بڑی تھی۔ میرا نام علیزہ ہے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کی آپس میں بہت زیادہ بنتی تھی۔ اب میرے پیپر ہونے والے تھے۔ جب میں رات کو کمرے کی لائٹ آن کر کے پڑھتی تھی تو یہ دونوں ڈسٹربڈ ہو جاتے تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اوپر والے کمرے میں ہی اسٹڈی کیا کروں گی اور جب سونا ہوگا تو نیچے کمرے میں آ جایا کروں گی۔ پیپر بالکل نزدیک ہیں۔ میں کتابیں اٹھا کر اوپر والے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت درمیانہ موسم چل رہا تھا، نہ گرمی تھی اور نہ ہی سردی، اور یہ میرا پسندیدہ موسم تھا۔ مجھے اس کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ میں کتابیں رکھ کر باہر نکل آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے کے باہر ایک نوجوان شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، یہ کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا، مجھے اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، مگر انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو بھی ہے میں اس کی مدد کروں۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ اب کی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک حسین و جمیل شخص تھا۔ اس کی نیلی جھیل سی گہری آنکھیں تھیں، گورا رنگ تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا، کیسے آیا تھا؟ میں نے اسے پانی پیش کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں غٹاغٹ پانی کا گلاس پی گیا۔ میں نے اسے ایک اور پانی کا گلاس دیا۔ اب کی بار اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میرا نام شاہد ہے، میں ایک جن ہوں۔ میری ایک جادوگر کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھے بہت زخمی کر دیا۔ میں زخمی بھی ہوں اور بہت زیادہ بیمار بھی ہوں۔ میں ابھی اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا۔ یہ گھر مجھے محفوظ ٹھکانہ لگ رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ میں منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے یہ سوچ کر ڈر لگا کہ وہ جن ہے، مگر ساتھ ہی اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے مجھے افسردہ نظروں سے دیکھا۔ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے نہ صرف زخموں پر لگانے والی دوا اس کے زخموں پر لگائی بلکہ اسے کھانا بھی دیا۔ وہ ہمارے اوپر والے کمرے میں ہی رہتا تھا اور وہ میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں جب کالج سے آتی تو وہ میرا ہی منتظر ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک یتیم جن ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں اکیلا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی تھی، مگر اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں اسے ہر روز اپنے گھر والوں سے چھپ کر کھانا کھلاتی تھی۔ میری امی حیران ہو کر کہتی تھی، میں نے تو اتنا زیادہ سالن بنایا تھا، پتہ نہیں کیسے غائب ہو گیا۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو کھانا کھانے کے بعد میں اس کے پاس آئی۔ آج اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا وہ اپنی تمام طاقتیں مجھے دینا چاہتا ہے،
مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے ہاں کہنے پر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، جیسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو، مگر اس کے بعد میں خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہوں۔ مگر اس کے بعد اس نے مجھے کہا وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ جاتے جاتے اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس کی طاقتوں کا ہمیشہ دوسروں کی مدد اور بھلائی کرنے کے لیے استعمال کروں۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی، ایک دم سے وہ ساکت ہو گیا اور پھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، مجھے رونا بھی آ رہا تھا، مگر رب کی مصلحت کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہر کسی نے اپنے مقررہ وقت پر واپس جانا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مشکل سے کمپوز کیا اور گھر والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس جن زادے نے سختی سے منع کیا تھا میں اس بات کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کروں اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی طاقتوں کو ظاہر کروں۔ میں نے اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، مجھے ادھر ادھر دیکھنے کا بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طاقتوں کے ساتھ ساتھ میری ذہنی صلاحیت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں جو چیز ایک بار دیکھتی تھی وہ مجھے حفظ ہو جاتی تھی، اس لیے میرے پیپرز بھی بہت بہترین ہو رہے تھے۔ آج میرا آخری پیپر تھا۔ میں خوشی خوشی پیپر دے کر واپس آ رہی تھی جب مجھے گلی کے نکڑ پر وہی لڑکا ملا جو مجھے پچھلے کئی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک انتہائی گھٹیا سا گانا گنگنانے لگا تھا۔ میرا غصہ بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر چلتے چلتے جب اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے ایک رگ کے چپیڑ اس کے منہ پر ماری، وہ کئی فٹ دور جا کے گرا۔ اس کے منہ سے بہت تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ اپنی طاقت کا استعمال کر کے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد میں سو گئی تھی۔ شام کو میں سو کر اٹھی تو سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میرے ابو امی کو بتا رہے تھے نکڑ والے جو اسلم صاحب ہیں، آج دوپہر کو ان کے بیٹے کا کسی نے جبڑا توڑ دیا ہے، اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، بیچارے کی بہت بری حالت ہے، سنا ہے اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ٹانکے بھی آئے ہیں، نہ اس سے کچھ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ جھگڑا کس کے ساتھ ہوا ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گا تو خود بھی پھنس جائے گا، کیونکہ میں نے پھر سب کو صاف بتا دینا تھا۔ یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ایک جو چیز میں نے محسوس کی تھی، مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگنے لگی تھی۔ میں معمول سے زیادہ کھانا کھانے لگی تھی، مگر دکھنے میں اسی طرح سے سلم اور اسمارٹ تھی۔ یہاں اسی رات کا ذکر ہے۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں واقعی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں آبادی سے جنگلات کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ بھی میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا، مگر مجھے پھر بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے ایک قالین تھا اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی، یہ قالین تھی مجھے اڑا کر کسی جگہ پر لے جا رہی ہے۔ میں چاہتی تو اپنا رخ بدل سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ قالین مجھے کسی خاص مقصد سے خاص جگہ پر لے کے جا رہی ہے۔ پھر میں ایک بہت خوبصورت دنیا میں داخل ہو گئی، سفید بادلوں کی دنیا میں۔ میں بادلوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر چھو سکتی تھی۔ جب میں نے بادل کو چھوا تو مجھے بہت اچھا لگا، میرے ہاتھ نم ہو گئے تھے۔ پھر میں آگے ہی آگے جانے لگی۔ یہ دنیا بہت خوبصورت تھی، یہاں پر ہر چیز ہی سفید رنگ کی تھی۔ یہاں پر درخت، پودے، لوگوں کے گھر، غرض یہ کہ سب کچھ ہی سفید رنگ کا تھا۔ میں ہر چیز کو بہت مزے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک جگہ پر آ کر قالین رک گئی۔ یہاں سے سفید برف سے بنا ہوا راستہ تھا، مگر یہ برف ہماری دنیا کی برف کی طرح ٹھنڈی نہیں تھی۔ آگے راستہ میں نے چل کر طے کرنا تھا۔ یہاں تک تو وہ مجھے قالین لے کر آئی تھی۔ میرے سامنے 3 راستے تھے اور وہ تینوں راستے ایک ہی طرح کے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس راستے پر چلوں۔ پھر ایک راستے سے مجھے نسوانی آواز سنائی دی، اس راستے پر چلتی آؤ علیزے، میں تم سے ملاقات کرنے کی منتظر ہوں۔ جس راستے سے آواز آ رہی تھی میں اس راستے پر چل دی۔ چلتے چلتے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی کمال کی جگہ ہے، دنیا کا سارا حسن
جیسے اسی جگہ پر آ کر سمٹ کر رہ گیا تھا۔ راستے کے دونوں سائڈ پر اونچے اونچے سفید رنگ کے درخت تھے، اور تھوڑا سا اور آگے چلنے کے بعد مجھے مختلف رنگ کے پرندے نظر آنے لگے۔ اس سفید درختوں پر وہ رنگ برنگ پرندے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی زبان میں گیت گنگنا رہے تھے۔ میں ان نظاروں سے محظوظ ہوتے ہوئے آگے ہی آگے جا رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اس نے بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا سفید فراک پاؤں تک تھا اور قدرے پھولا پھولا سا تھا۔ وہ بالکل کسی گڑیا کے مشابہ لگ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر وہ بولی، ملکہ ماہنور کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ان کی کنیز ہوں اور میں آپ کو ان کے پاس لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلتی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میرے سامنے ایک محل آ گیا تھا۔ یہ بہت شاندار محل تھا۔ اس کے باہر کی طرف 2 دربان کھڑے تھے۔ سب چیزوں کی طرح یہ محل بھی سفید تھا اور اس کی ہر چیز سفید تھی۔ ان دربانوں نے بھی سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ میں اس محل کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی مجھے قدم قدم پر متاثر کر رہی تھی۔ یہ بہت بڑا محل تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا دربار سجا ہوا تھا۔ یہاں سب لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ یہ سب سر سے لے کر پاؤں تک سفید رنگ میں ملبوس تھیں۔ ایک لڑکی جو حسن کا شاہکار معلوم ہو رہی تھی، وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس رنگ میں اس کی صورت دمک رہی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں تھیں، دراز زلفیں تھیں جو کھلی ہوئی تھیں اور پاؤں تک چھو رہی تھیں۔ میں اس کے حسن کو دیکھ کر معبود ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ خوش آمدید علیزے، میں تمہیں اپنی دنیا میں اس طرح اچانک بلانے کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اس کا ایک مقصد تھا، کیونکہ تم ہماری دنیا میں مہمان ہو، اس لیے میں پہلے تمہاری تواضع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ کمرہ بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہاں ایک میز پر انواع قسم کے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ مجھے اس وقت بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے برائے نام ہی ان چیزوں کو چکھا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بولی، کچھ ایسی ضروری باتیں تھیں جو میں تمہارے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اگر تم ان باتوں سے لا علم رہو گی تو تم نقصان اٹھا بیٹھو گی۔ میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس سے آگاہ کر دوں۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مزید بتانے لگی، آج دن کے وقت تم نے جو کیا وہ غلط تھا۔ تم اپنی طاقت سے اس طرح کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ذاتی طور پر تمہیں دکھ یا تکلیف دے تو تمہیں اس کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ ذاتی دشمنی یا عداوت کے لیے اگر ان کا استعمال کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ تم اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہو۔ امید ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی۔ میں اب ایسے کسی مقصد کے لیے اپنی طاقت استعمال نہیں کروں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی، اس لیے نظر انداز کر دی گئی ہے، ورنہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو شاہ جنات تم سے تمام طاقتیں واپس چھین لیں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسی قالین کے ذریعے واپس اپنی دنیا میں آ گئی اور آتے ہی سو گئی۔ اس دن امی صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کربناک آواز میں چیخ رہا ہو۔ میں نے امی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، خدا خیر کرے، یہ کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے؟ وہ چھری وہیں پھینک کر دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے اپنے علم سے پتہ لگایا، یہ ہماری گلی کے آخری گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ظاہری طور پر تو وہاں پر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے خود کو سب کی نظروں سے روپوش کیا اور امی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ نہ میں کسی کو نظر آ رہی تھی، نہ کوئی مجھے محسوس کر سکتا تھا۔ اس گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے جو یقیناً اس گھر سے آنے والی آوازیں سن کر وہاں آئے تھے۔ ایک تماشا سا جیسے وہاں پر لگا ہوا تھا۔ مرد دروازے کے باہر کھڑے تھے، عورتیں گھر کے اندر جا رہی تھیں۔ میں بھی اپنی امی کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی تھی جس کو دونوں طرف سے کچھ عورتوں نے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے سامنے آگ جلا رکھی ہوئی تھی
اور اس پر چھریاں تپا تپا کر اس لڑکی کے بازو اور ٹانگوں پر لگا رہا تھا۔ وہ درد سے بری طرح چلا رہی تھی اور وہ شخص جس کو سب لوگ عامل کہہ رہے تھے باتیں کرنے میں مصروف تھا جیسے کسی سے مخاطب ہو، مگر میں اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ وہ ایک ڈھونگی تھا۔ وہ کسی نامعلوم جن کو کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے وجود سے نکل جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ کیا کہا؟ نہیں چھوڑو گے؟ وہ پھر سے چھڑی تپا کر اسے لگانے لگتا۔ وہاں موجود سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے وہ کسی جن کے ساتھ مخاطب ہے۔ مجھے حیرت اس لڑکی کے گھر والوں پہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے اتنی سخت تکلیف میں دیکھ کر بھی اس عامل کو منع نہیں کر رہے تھے۔ کیسے ماں باپ تھے یہ، جنہیں اپنی بیٹی کی تکلیف ہی نظر نہیں آ رہی تھی؟ اب اس عامل نے ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ، میں بند کمرے میں اس کا علاج کروں گا۔ میں اس عامل کے ارادے سمجھ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، تم کمرے میں چلو، تمہارا علاج تو میں کروں گی۔ وہ عورتیں اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جگہ پر نڈھال بیٹھی تھی۔ میں بھی اسی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس عامل نے دروازہ بند کر دیا تھا اور وہ لڑکی بھی شاید اس کے ارادے سمجھ گئی تھی۔ وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جادو سے ایک موٹا سا ڈنڈا منگوایا اور اس عامل کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے مار مار کے ادموہا کر دیا۔ وہ معافیا مانگنے لگا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم کھانے لگا۔ جب میں اسے اچھی طرح سے سبق سکھا چکی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ عامل وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لوگ اس کو اس طرح سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی سہمی سہمی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے چیک کیا تو اس پہ ایک جن کا سایہ تھا۔ اس جن کو میں نے بھگا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی بھی گھر آ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہوئے ظلم کو بتانے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے۔ بنت حوا تو نہ جانے کیسے حادثات و واقعات سے گزرتی ہے۔ کتنے دن لگے تھے اس لڑکی کے زخموں کو مندمل ہونے میں، اور اس کے بعد سے کوئی دورہ بھی نہیں پڑا تھا، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی خوفناک واقعہ رونما ہوا تھا۔ میں اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنے لگی تھی۔ رات کو کمرے میں بہت زیادہ حبس تھی۔ میں ہوا خوری کے لیے چھت پر آ گئی تھی، جبکہ باقی سب لوگ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ چھت پر آنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھے بہت بھلی لگنے لگی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کر رہی تھی جب مجھے ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میری سننے کی حس بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پہلے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر ایک دم سے جیسے شور بلند ہوا۔ میں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، یہ آواز ہمارے پڑوس کے گھر سے آ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو گھر میں کچھ لوگ دیوار کود کر جا رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں یہ دیر نہیں لگی، یہ چور ہیں۔ میں نے جلدی سے خود کو سب کی نظروں سے روپوش کیا اور اپنے علم کی طاقت سے اب میں اس گھر میں موجود تھی۔ میں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ یہ خاندان باقی محلے والوں کی نسبت بہت خوشحال تھا، اور ان کی خوشحالی کو بھی شروع ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب ان کا بیٹا امریکہ میں چلا گیا تھا اور وہاں سے ڈالر بھیج رہا تھا۔ پورا محلہ گرمی سے گھبرا رہا تھا اور یہ لوگ اے سی کی ٹھنڈک میں سو رہے تھے۔ یہ ساری تو میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جس کو نوازتے۔ ان چوروں نے ان سب لوگوں کو اٹھا دیا تھا اور اب سب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا، اور خود ان سے زیورات اور پیسوں کے بارے میں باز پرس کرنے لگے۔ ان سب لوگوں نے اپنے چہرے نقاب سے چھپائے ہوئے تھے۔ ایک چور بڑے میاں کے سر پر کھڑا تھا اور بڑے میاں کا موبائل بھی ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ ایک خیال آنے کے تحت میں نے وہ موبائل اٹھا کے پولیس کو کال کر دی اور اس گھر میں آنے والے چوروں کے بارے میں بتایا۔ اس چور کے منہ پر میں نے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ ہکا بکا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر پاس کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ میں نے اب اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مارا۔ وہ کئی فٹ دور جا کے گرا۔ اب وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے خوف زدہ نظر آنے لگا تھا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران پریشان ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے دروازے کے پاس پڑا ہوا ایک لوہے کا پائپ اٹھایا اور کسی کی کمر پر تو کسی کی ٹانگوں پر برسانے لگی۔ وہ درد سے بلبلانے لگے۔ ان لوگوں کو چوری چکاری سب کچھ بھول گیا تھا۔ اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ سب خوف زدہ نظر آنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ اتنے میں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ گھر والے حیران پریشان ہو رہے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پولیس والوں نے ان سب چوروں کو پکڑ لیا۔ ایک افسر گھر والوں کے پاس آیا اور کہا،
आपने ये बहुत अच्छा किया कि बर वक्त पुलिस को इत्तला दे दी। अगर आप ऐसा ना करते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। पुलिस को किसने इत्तला दी? पुलिस के जाने के बाद वो सब होने वाले वाकयात पर बहस कर रहे थे। मैं चुपके से अपने घर आ गई। अब लाइट भी आ गई थी। मैं आराम से लेटी और थोड़ी देर के बाद नींद की वादियों में खो गई। आज मेरे छोटे भाई की 16वीं सालगिरह थी। मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मेरे साथ सारा भी मसरूफ़ थी। आज हमने अपनी अम्मी को किचन के कामों से छुट्टी दे दी थी। वो बाहर बैठी हमारी बातों और हरकतों पर मुस्कुरा रही थी। साथ उन्हें इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि हम दोनों किचन को बहुत ज़्यादा गंदा कर देंगे। मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि हम किचन गंदा नहीं करेंगे। साथ साथ तमाम बर्तन भी धो रही थी। नोमी की छुट्टी का वक्त हो गया था। उसका स्कूल घर से थोड़े से ही फासले पर था। उसके आने जाने के लिए हम लोगों ने रिक्शा लगवाया हुआ था। काफ़ी वक्त हो चला था मगर वो अभी तक घर नहीं आया था। मुझे जैसे मनफी शुआएं मिलने लगी थी। ऐसा लगने लगा जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब क्या किया जाए? मैंने अपने इल्म से नोमी का पता लगाने की कोशिश की मगर मैं उसमें नाकाम रही। मुझे नोमी का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कहाँ था और किस हाल में था? जब उसको बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। ये बात ऐसी थी कि हमें अपने अब्बू को भी बतानी पड़ी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने अपने कमरे में जाकर अपने एक अमल के मौक्किल को हाजिर किया। ये बहुत ताकतवर मौक्किल था। मैंने उससे कहा, मुझे अपने भाई का पता करके बताओ, वो कहाँ पे है और किस हाल में है। उस मौक्किल को गए हुए भी काफ़ी वक्त हो चला था। अब्बू भी घर आ गए थे। उन्होंने स्कूल से, उसके दोस्तों से, हर जगह से पता किया मगर नोमी का कहीं से पता नहीं चल रहा था। इस बात की पुलिस को भी इत्तला दे दी गई थी। हमारे शहर में इस तरह के वाक़यात मामूल की बात थे। आए दिन किसी का बच्चा बच्ची, जवान लड़कियां लड़के गायब हो जाते थे। पुलिस भी उनको ढूंढने में नाकाम रहती थी। हमारा घर लोगों से भरा पड़ा था। ऐसे में मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। मैं इसी सोच में गर्क थी कि क्या करूं। इतने में मेरा वो मौक्किल भी आ गया। मैं अपने कमरे में आ गई और उसी से पूछा कि क्या मामला है, कुछ पता चला? मेरा भाई कहाँ पे है? मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो एक जादूगर की कैद में है और इस जादूगर के पास इसके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं जो मुख्तलिफ जगहों से उठाए गए हैं। अगवा होने वाले तमाम बच्चे अमावस की रातों में पैदा हुए थे। इन सब की पैदाइश एक ख़ास वक्त की ख़ास साथ में हुई है जिसको वो जादूगर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अमावस की रात आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो जादूगर जो भी करेगा 3 दिन के बाद करेगा। आपके पास ये 3 दिन हैं। आप इन 3 दिनों में अपने भाई को ढूंढ भी सकती हैं और उसको बचा भी सकती हैं। उस जादूगर को कैसे ढूंढा जाए? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उसको ढूंढने के लिए आपको शुमाल की तरफ जाना होगा। मैं वहाँ एक हद तक ही जा सकता हूँ। इससे आगे जाने की हम जिन्नात को इजाज़त नहीं है। वहाँ हमारे लिए कदम कदम पर ख़तरा है मगर आपके लिए ऐसा कोई मसला नहीं। आप वहाँ जब चाहे जा सकती हैं। आपको वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। मैं सोच में पड़ गई। अगर मैं घर से गायब हो गई तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरे पास आपके इस मसले का एक हल है। अगर आप कहें तो मैं आपका रूप बदल कर यहाँ पर रह सकता हूँ। आप आसानी से अपना काम कर सकेंगी और आपको अपने घर वालों की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। उसने पलक झपकने से पहले अपना रूप बदल लिया। अब वो मेरे सामने मेरी ही शक्ल में खड़ा था, मेरी ही तरह का लिबास पहने। मैं उसे देखकर मुतमईन हो गई और कहा, मेरे घर वालों का ख्याल रखना। फिर मैं वहाँ से गायब हो गई। जंगल की हुदूद में दाखिल होने से पहले मैंने एक जादुई कालीन मंगवा ली थी और उस पर बैठ गई थी। अब मैं इसके ऊपर उड़ती जा रही थी। साथ साथ मैं नीचे भी देखे जा रही थी। सिवाय हरे जंगल और जंगली जानवरों के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मैंने जंगल में बने आबाद लोगों को देखा। मैं ये तो जानती थी कि इस जंगल में लोग रहते हैं मगर आज पहली बार देख रही थी और सोच रही थी इन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ये आसाइशात के बगैर किस तरह से रहते होंगे। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे एक ऐसा नज़ारा नज़र आया कि मैं रुक गई और वहीं से नीचे उतर गई। वो एक 10-12 साल की उम्र की बच्ची थी जिसने खुद से बड़ा कुल्हाड़ा उठाया हुआ था
اور لکڑیاں کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر میرا دل ہمدردی سے بھر آیا۔ میں نے خود کو اس لڑکی پر ظاہر کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور کہنے لگی، باجی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں ایک پری ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ کیا آپ سچ میں میری مدد کریں گی؟ میں نے اسے یقین دہانی کروائی اور اس سے کہا کہ اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، تم اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ وہ افسردہ ہو گئی اور بتانے لگی، وہ پہلے آبادی میں رہتے تھے، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، اس کی ماں بہت اچھی تھی، اس کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری ماں بہت ظالم تھی، وہ اس کی ماں پر بھی اور اس پر بھی ظلم کرتی تھی۔ پھر اس نے اس کے باپ سے ان دونوں کی جھوٹی شکایت لگانی شروع کر دی۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور دوسری بیوی کے لاکھ انکار کرنے پر بھی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے باپ کا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہیں پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا میکا جنگل میں آباد تھا، وہ اس کے لاکھ انکار کرنے پر بھی اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ اسے مارتی تھی، تنگ کرتی تھی اور پورے گھر کے کام اس سے کرواتی تھی۔ اب وہ اس پر ایک اور ظلم کرنے جا رہی تھی، اپنے 40 سالہ بھائی کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنے جا رہی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ کوئی عورت اتنی بھی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس بچی کو گلے سے لگا لیا اور اسے تسلی دی کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گی اور تمہاری سوتیلی ماں کو بھی ضرور سبق سکھاؤں گی۔ اس نے جو کیا اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس بچی نے اپنا نام آمنہ بتایا تھا۔ آمنہ نے کہا، اگر میں نے یہ ساری لکڑیاں نہیں کاٹی تو وہ مجھے بہت مارے گی۔ میں نے آمنہ کو تسلی دی اور اس سے کہا، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس بھی ضرور چھوڑ کر آؤں گی۔ کیا سچ میں؟ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے کے چلو، پہلے میں تمہاری سوتیلی ماں کو سبق سکھا دوں، پھر تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ جب میں اس کے ساتھ تھی تو چل پڑے۔ ایک بہت موٹی سی عورت لیٹی ہوئی تھی، وہ دکھنے میں ہی بہت خونخوار لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا، خود کیسے آرام سے لیٹی ہوئی ہے اور اس چھوٹی سی بچی کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ آمنہ کو میں نے کہا، تم نے وہی کرنا ہے جو تمہیں میں کرنے کو کہوں گی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس سے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئی ہو تم، کیا لکڑیاں کاٹ کر لے آئی ہو؟ آمنہ کو میں نے اشارہ کیا، وہ اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی، مگر پھر بھی اسے میری وجہ سے کچھ نہ کچھ حوصلہ مل گیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، آپ خود جا کر لکڑیاں کاٹ لیں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام۔ اس عورت کی آنکھیں جیسے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچھا تو تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ رکو ذرا، میں تمہیں سبق سکھاتی ہوں۔ وہ ایک دم سے چارپائی سے اٹھ کر آمنہ کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ پر ہاتھ اٹھاتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ فضا میں ہی ملحق رہ گیا اور وہ حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ میں نے یہیں پر بس نہیں کیا، تابڑ توڑ اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بری طرح سے چلانے لگی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے ایک کونے میں پڑا ہوا لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا، جس ڈنڈے سے وہ آمنہ کو مارتی تھی۔ ڈنڈا اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا، اسے صرف ڈنڈا نظر آ رہا تھا، اس کو پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے چلاتے ہوئے باہر بھاگی۔ آمنہ کو میں نے وہیں پر رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس عورت کے پیچھے چل دی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی وہ اپنے اس بھائی کے پاس جا رہی ہے اور میرا شک صحیح نکلا۔ وہ واقعی میں اپنے اس بھائی کے پاس گئی تھی اور ہانپتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی سنانے لگی۔ وہ کل مہی اپنے ساتھ جنگل سے کوئی جن بھوت لے آئی ہے اور وہ بھوت میرا دشمن بن گیا ہے، تم مجھے بچا لو اس سے۔ میں پاس کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور کون سا بھوت؟ یہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا، ہم کتنے سالوں سے اس جنگل میں رہ رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا کبھی کچھ دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، نہیں دیکھا، مگر اب آ گیا ہے۔ اس نے مجھے مارا، میرے منہ پر تھپڑ مارے، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں نے اس ڈنڈے کو اس کی کمر پر زوردار طریقے سے برسایا، وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ دیکھا تم نے، وہ آ گیا، اور یہاں پر بھی۔ میں نے ان دونوں کی پھر بہت اچھے طریقے سے ٹھکائی کی تھی۔ وہ دونوں منتیں کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، تب جا کر میں نے انہیں چھوڑا۔ پھر آمنہ کو لے کر میں اسی قالین پر بیٹھ گئی۔ آمنہ اس پر بیٹھے ہوئے
بہت خوش محسوس کر رہی تھی۔ جب ہوا میں قالین اڑنے لگا تو وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی کہ تم نیچے نہیں گرو گی۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ڈر غائب ہونے لگا اور اسے اس سفر میں مزہ آنے لگا۔ مجھے آمنہ کی وجہ سے آبادی میں واپس آنا پڑا تھا کیونکہ آمنہ کی امی ادھر ہی رہتی تھیں۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو آمنہ کی امی نے اسے دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کی امی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں کیسے آنے دیا؟ یکدم آمنہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوں۔ اس نے اپنی امی کو کہا، ایک پری نے میری مدد کی ہے، وہ مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ پھر اس نے اپنی تمام رودات اپنی امی کو بتائی۔ یہ بات سن کر وہ مجھے بہت زیادہ دعائیں دینے لگی تھیں۔ میں نے آمنہ کو الوداعی طور پر گلے لگایا اور اس کے گالوں پر بوسہ دے کر ان کی دعاؤں کے خزانے سمیٹ کر وہاں سے نکل آئی۔ اب میں پھر ہوا کے دوش پر سوار ہو چکی تھی۔ مجھے ایک طرح سے یہ اطمینان تھا کہ اماوس کی رات آنے میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن تک میرا بھائی محفوظ ہے۔ میں جلد از جلد اس کو گھر پر لے کر آنا چاہتی تھی۔ میری امی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ پورا گھر ہی بہت زیادہ پریشان تھا، اور میں اپنے خاندان والوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی اور جلد از جلد اس پریشانی کا سدباب کرنا چاہتی تھی۔ میں اب آگے ہی آگے جا رہی تھی۔ اب میں نے جنگل کو کراس کر دیا تھا۔ اب میں دریا کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جن کی دی ہوئی اس طاقت نے میری نظر کو بھی بہت تیز کر دیا تھا۔ مجھے زیر زمین خزانہ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے دریاؤں اور سمندروں کی تہہ تک موجود مخلوق نظر آ رہی تھی، مگر میں ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ اب میں ایک بستی کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ بستی انسانوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ جنات کی بستی تھی۔ یہاں پر مسلمان جنات بستے تھے۔ میں اس بستی کے اوپر سے گزر رہی تھی کہ ایک بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اس بستی میں ایک طرف سے سرخ رنگ کا دھواں داخل ہونے لگا تھا اور وہ جنات اس کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ میں حیران ہو کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان جن زادی اس دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی اور جس طرف سے وہ دھواں آیا تھا اسی طرف واپس جانے لگا۔ اب کچھ لوگ خاموش ہو گئے تھے اور کچھ شور مچانے لگے تھے۔ ایک عورت تھی جو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور میری بیٹی کہہ کر چلا رہی تھی۔ میں نے اپنے قالین کا رخ اس بستی کی طرف موڑ دیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا آپ ان سب پر ظاہر کر دیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ تو میں دیکھ چکی تھی، مگر وہ کیوں ہوا تھا اور کس نے کیا تھا، میں اس بات سے بے خبر تھی۔ میں نے اس بات کا اس روتی ہوئی عورت سے پوچھا۔ اس عورت نے تو مجھے جواب نہیں دیا، مگر وہاں پر موجود لوگ بتانے لگے کہ ان پہاڑوں میں ایک دیو رہتا ہے۔ وہ ہر مہینے چاند کی آخری تاریخوں میں آتا ہے اور کسی نہ کسی نوجوان جنزادی کو لے جاتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔ میں نے اس بات کو بڑی حیرانگی سے سنا۔ تو آپ لوگ اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور وہ تو اکیلا ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ وہ دیو بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے سر پر کالی طاقتوں کا سایہ ہے، شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو افسوس کی نظر سے دیکھا۔ وہ شیطان ہے اور وہ طاقتور ہے، اور آپ لوگوں میں تو ایمان کی قوت ہے۔ ایمان کی قوت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ لوگ کیوں اس سے ڈر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہو کر ایک شیطان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ میری باتیں سن کر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ اگر آپ سب لوگ ایک بار اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو اس کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی بستی میں داخل ہو سکتا، اور ہم سب مل کر اس دیو کا مقابلہ کریں گے اور اس بچی کو زندہ سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے ایک جذباتی تقریر کی۔ وہ سب جنات میرے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم جب ان پہاڑوں پر پہنچے تو وہاں پر تو وہ جنزادی موجود تھی۔ وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور وہ دیو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اس بات سے باخبر تھا کہ یہ جنات ڈرپوک ہے اور اس کے علاقے میں آنے کی غلطی نہیں کریں گے، مگر وہ شاید اس بات سے بے خبر تھا کہ ان میں قوت ایمانی زندہ ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنے علم اور ایمان دونوں کی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ہم سب ایک جگہ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے جس سے ہم اس دیو کو دیکھ سکتے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیو بھی وہاں پر آ گیا۔ وہ بہت بڑا تھا، آسمان کو چھوتا ہوا، اور وہ بہت زیادہ موٹا تھا۔ اس نے جب جن زادی کو اپنی جگہ سے غائب دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں وہ اپنی عقل کھو بیٹھا تھا۔ ہمارے پاس یہی مناسب وقت تھا
میں نے ایک بہادر جن کو اشارہ کیا۔ اس نے تلیسو جال کا ایک سرا میرے ہاتھ میں دیا، دوسرا سرا اس نے لیا اور ہوا میں اڑتے ہوئے وہ جال اس دیو پر پھینک دیا۔ وہ طلسمی جال تھا اور دیو اس میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اس کی ساری طاقت صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ محض قید ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ سکتا تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے ختم کرنا آسان تھا۔ اسی جانباز جنزادے نے تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر ان سب نے مل کر اس کے جسم کو آگ لگا دی۔ یوں ایک راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ سب لوگ میرا شکریہ ادا کرنے لگے کہ میری وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت سے آزاد ہو گئے۔ میں پھر سے اپنی قالین پر بیٹھ گئی اور اپنی منزل کی جانب چل دی۔ اب وہاں سے میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ میرا رخ اب شمال کی جانب تھا۔ اس سے پھر سے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ ایک جگہ میری قالین آ کر ٹھہر گئی اور وہاں سے آگے میں نے پیدل چلنا تھا۔ یہ طلسمی جنگل تھا، یہاں پر کسی کا بھی جادو نہیں چل سکتا تھا، اور میرا بھائی اسی جنگل میں ہی تھا یا اس سے آگے آنے والی بستی میں تھا۔ مجھے اسے ہر ممکن حد تک ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اپنے جادو سے خنجر حاصل کیا۔ یہ ایک تیز دھار خنجر تھا، اس سے میں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اب میں جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ جنگل عام جنگل سے ہٹ کر تھا۔ یہاں پر ہو کا عالم تھا۔ اس قدر خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز پر بھی انسان چونک جاتا۔ اس جنگل میں الو بکثرت موجود تھے۔ میں آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ کچا راستہ تھا اور میں اس راستے کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بیچ بیچ میں کہیں خاردار جھاڑیاں بھی تھیں، ان سے بچتے بچاتے گزر رہی تھی، کیونکہ اگر ان کے کانٹے مجھے لگ جاتے تو مجھے بہت گہرا زخم آ جاتا۔ اس جنگل میں ہر چیز ہی طلسمی تھی اور مجھے اس طلسم سے بچ کر ہی رہنا تھا۔ آج کا دن گیا تھا، اب رات ہونے والی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس جنگل میں رات کو بھی دن کا سما تھا، ورنہ میں اندھیرے میں کہاں پھرتی رہتی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ پر عمارت نظر آئی۔ میں نے چاروں طرف سے اس عمارت کو گھوم پھر کر دیکھا۔ اس میں صرف ایک ہی داخلی دروازہ تھا، اور چونکہ یہ پولیس میں جنگل تھا، یہاں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے دیکھا ایک شخص اس دروازے سے نکل رہا تھا۔ اس کا رخ اسی راستے کی جانب تھا جس سے میں آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے دور چلا گیا تو میں اس دروازے سے اس عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ میں ایک ایک کر کے تمام کمروں میں دیکھنے لگی اور ایک کمرے میں مجھے بچوں کی آواز آئی۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر میرا بھائی اور اس کے ساتھ بہت سے بچے تھے جو سب رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان میں میرا بھائی بھی موجود تھا۔ اسے زندہ دیکھ کے میں خوشی سے پاگل ہونے لگی، مگر پھر میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ میں کسی کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتی تھی، مجھے خود کو خفیہ رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ ان سب کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں ان کی دوست ہوں اور میں انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ سب بچے بہت خوش ہو گئے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا خنجر باہر نکال لیا تھا۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ جو ہی وہ جادوگر اس کمرے میں داخل ہوا، میں نے پیچھے سے اس پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ میں نے چاقو کو اس کی شہرک پر رکھ کر چلا دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے موبائل سے پولیس کو کال ملائی تھی اور وہاں پر بچوں کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا، اور خود ایک جگہ چھپ کر یہ ساری کارروائی دیکھنے لگی تھی۔ جب پولیس بچوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی، اس کے بعد واپس آئی تھی، اور گھر آنے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی اور تمام لڑکوں نے بتایا تھا کہ انہیں کسی لڑکی نے بچایا ہے اور اس جادوگر کو قتل کیا ہے۔ پولیس بھی اس بات پر حیران تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں گئی، کیونکہ پولیس اسٹیشن میں کسی لڑکی نے کال کر کے اطلاع دی تھی۔ انہیں موقع واردات پر آلہ قتل بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ میں نے اپنے جادو سے غائب کر دیا تھا۔ وہ پولیس کو کیسے مل سکتا تھا؟ پولیس نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کے بعد میں لوگوں کی اسی طرح مدد کرنے لگی۔ جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا، میں اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتی تھی۔ میرے شہر کے لوگ اب مجھے نامعلوم مسیحا کے نام سے پکارنے لگے تھے، اور میں ان کا مسیحا بننے پر بہت خوشی محسوس کرتی تھی۔ یہ راز میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میرے رب نے میرے اس راز کا پردہ رکھا ہوا تھا، اور مجھے یہ طاقت انعام میں ملی تھی۔ یہ میرے لیے ایک طرح سے امتحان بھی تھی۔ میں نے
اس طاقت کو کبھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی دولت یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا۔ اب میری شادی ہو چکی تھی اور میں اب بھی لوگوں کے لیے مسیحا تھی۔ ایک بار میرے شوہر کو راستے میں چوروں نے پکڑ لیا تھا۔ یہ اطلاع مجھے اس وقت میرے موکل نے دی تھی۔ میں موقع واردات پر پہنچ چکی تھی اور ان چوروں کی بہت اچھی طرح سے درگت بنائی تھی۔ گھر آنے کے کتنی دیر بعد تک بھی میرے شوہر اس مسیحا کی باتیں کر رہے تھے جس نے انہیں بچایا تھا اور جس سے ان کی آج ملاقات ہوئی تھی، اور میں مسکراتے ہوئے ان کی بات سن رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔